صاحب تھے تو تھوڑا ان سے مذاق کیا تھا میں نے کہ آپ نہیں آئے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ وہ احمد فراز نے کہا ہے کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے، ہے نا. ایک آدمی بھی اگر تڑپ سے اور طلب سے سننے والا ہو تو، اور ایک آدمی تھوڑی سنتا ہے. تو کئی لوگ گھروں میں آواز جا رہی ہے تو ماشاءاللہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پتا ہے وہ بڑے میاں چپ نہیں رہیں گے. تو میں نے آج ہاشم بھائی سے بھی کہا ظہر بعد میں نے کہا میں نے ان کو چھیڑا تھوڑا. تو خیر بہرحال ایک سوال کیا ہے ہمارے بھائی محمد حسین نے، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، تھوڑے دور رہتے ہیں، یہاں نماز پڑھنے آتے رہتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو اچھا سوال کیا انہوں نے، اور میں نے بھی سوچا کہ ابھی جو وقت ہے تو اس میں یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کی خاص ضرورت ہے. وہ کیا انہوں نے مسئلہ پوچھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ ران یہ اگر کوئی کھولتا ہے اور دوسرے آدمی کی ران پہ نظر پڑتی ہے تو یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، نیز یہ کہ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں. خیر جب حرام ہے تو گناہ تو ہوگا ہی. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں. اب دیکھیے موسم اچھا ہو، آج تو ویسے بھی موسم بدل گیا ہے نا. آپ میرے جانے پر فاروق بھائی روئے نہ روئے، آسمان رو رہا ہے. ہاں آسمان نے رونا شروع کر دیا ہے. تو اچھا سوال ہے ان کا. کہتے کہ اب لوگ کہاں جائیں گے، ویدر اچھا ہے تو سی سائڈ جاتے ہیں، اور پھر اس میں بعض لوگ وہ شارٹس پہنتے ہیں اور نہانے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں. تو کیا ایسی حالت میں کہ آدمی سی سائڈ پر گیا ہے تو وہ اپنی ران کو کھلا رکھ سکتا ہے، سطر کو کھلا رکھ سکتا ہے، گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک یہ مسئلہ. دوسرا عورتوں کا مسئلہ. عورتیں تو الحمدللہ تھوڑی بہت بھی دینداری ہے تو ران تو کھلی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، جو دیندار نہیں ہے اور اپنے آپ کو ایمان والی کہتے ہیں تو خیر وہ تو کرنے والے دنیا میں کیا نہیں کر رہے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور کیا نہیں کر رہے وہ سب جانتے ہیں. کرنے والے کرتے ہیں، ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن جو تھوڑے بہت بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں یا دیندار ہے، دیندار ان کو سمجھا جاتا ہے، تو ان کی عورتیں وہ ان کی ران تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ جب نہاتی ہے سی سائڈ پر تو آپ دیکھیں گے کہ کپڑے کیا ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ابھی جو میرا انڈیا کا عارف بھائی سفر ہوا تو ایک چیز وہاں میں نے نوٹ کی، بلکہ مجھے دعوت بھی دی گئی. اب وہاں کیا ہونے لگا ہے کہ لوگوں نے فارم ہاؤس بنا لیے ہاشم بھائی ہماری طرف، اور اس میں وہ سوئمنگ پول بناتے. اب جو سمجھ چاچا آپ کے داماد کا جو گاؤں ہے کچھولی، وہاں بھی اب تو آ گیا ہے. وہ آ گیا ہے. تو مجھے بھی دعوت دی لوگوں نے کہ چلو وہاں جائے، اور کہتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ہے، کھانا پینا رہنا کھیلنا اور نہانا سب کچھ. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، سوئمنگ پول ہوتا ہے، اور سوئمنگ پول کے اندر شبیر چچا مرد بھی اور عورتیں بھی وہ اجتماعی طور پر غسل کرتے ہیں. یہ تو وہاں بہت ہونے لگا ہے. وہ پورا وہ خرید لیتے ہیں اور پھر سب کو وہ لے جاتے ہیں. یہ یہ کچھولی تو بالکل قریب ہے میرے گاؤں سے، اور یہ ایسی تو کئی جگہ پر یہ چیزیں آ گئی ہیں. اب لوگ سوچتے نہیں. دیکھیے کسی چیز کا جب کریز ہوتا ہے، تو اس میں پھر اچھے لوگ حنیف بھائی مبتلا ہو جاتے ہیں اس مرض اور بیماری میں. کیوں؟ خیال اور توجہ ادھر جاتی ہی نہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، دھیان ہی نہیں جاتا. بہت سی مرتبہ دھیان نہیں جاتا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر گزرتے. اچھا
اچھا اس کی بعض مرتبہ تو کیا ہے، چلو ایک آدمی نے پیسے دے دیے، لیکن بعض مرتبہ دو دوست ہے یا فیملی والے ہیں. فیملی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا جیسے چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، ماموں زاد بھائی ہیں کہ ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، جو بھی ہے. آپ جانتے ہیں اسلام میں یہ کیا ہے، محرم ہے یا غیر محرم ہے آپس میں؟ مرد اور عورت غیر محرم ہے. ہاں وہی نا، غیر محرم ہے. تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ تو فیملی ہے. ویسے یہ پہلے بھی ہوتا تھا. عید کے دن لوگ کہاں جاتے تھے؟ مرولی سے اوپر براڑ، ڈومس کہاں ادھر آیا ہے، براڑ جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ براڑ جاتے تھے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ان کو مرولی میں داخل کر دو. نہیں سمجھے؟ ہاں اب تو چلی گئی جی، اب تو نہیں ہے. ہاں اب نہیں ہے، اب شاید نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. مرولی میں کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو اس کے لیے بھی زہر اتارنے کے لیے وہاں لے جایا جاتا تھا. وہ مین روڈ جو ہے، اب ریلوے اسٹیشن جو ہے مرولی، تو وہ الٹے ہاتھ پر جاتے ہوئے اگر آپ لاجپور ڈابل ادھر سے جاؤ، اور وہاں پھر ایک پاگلوں کا ہسپتال تھا چودھری صاحب. وہاں کیا تھا؟ پاگلوں کا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح، وہاں بھی دیکھیے مرد اور عورتیں سب ساتھ میں غسل کرتے. ٹھیک ہے چلو ذرا دور دور ہو، لیکن وہ آگے بات آئے گی کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے. عبدالصمد چچا نے جیسے فرمایا ویسا ہی ہے کہ عورت کا بدن تو پھر کیا ہو جائے گا، جو کپڑے پہنے ہیں وہ چپک جائے گا، اور بدن کی ساخت اور بناوٹ کی تو نظر آتی ہے. فرمایا ان کو یہاں داخل کراؤ، آتے ہوئے کیا کرو، راستے یہاں پر داخل کراؤ. جاتے ہوئے داخل ہو جاتی ہے تو امبراٹ جاتی ہی نہیں. اب چلے گئے ہیں عبدالحفیظ چچا، تو کیا کرو، آتے ہوئے ان کو ہاں یہاں پر. یہ سب اصل میں ہے حیا اور شرم کا مسئلہ. چاہے کتنا ہی کریز ہو، لوگ کتنے ہی بے شرم ہو جائے، ہمیں اکبر الہ آبادی کی بات یاد رکھنی ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. امید شفا خدا سے رکھو، امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. ترک کرو کا کیا مطلب ہے اسلام بھائی؟ کہ چھوڑنا نہیں ہے، علاج کرنا. کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ، امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ. میں کہتا رہتا ہوں دعوت و تبلیغ میں ایک جملہ بولا جاتا ہے من جملہ اور جملوں کے، کہ یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. تو نماز بھی پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی پڑھنا ہے، مرتے مرتے بھی پڑھنا ہے. ہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مفہوم یہ ہے کہ عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں کیا آ جائے، عطا الرحمن صاحب، یقین. یقین یہاں پر ہم جس معنی میں یقین مراد لیتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. یہاں یقین سے مراد ہے موت. یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ موت مراد ہے. تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی یعنی میری عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، تمہیں موت کا پیغام آ جائے، تمہاری حاضری میرے دربار میں ہو جائے. تو وہاں تک عبادت کرنی ہے. اور یاد رکھیے نماز ایسی عبادت ہے، بڑی عمر ہو گئی کسی کی اور بیماری بھی اللہ نہ کرے اس کو لاحق ہو گئی، کمزوری بھی ہے، بڑی عمر بھی ہے، بیماری بھی ہے، تو
تو ظاہری بات ہے اگر دن بڑے ہیں رمضان المبارک کے اندر تو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نا. کیوں؟ ایک تو عمر زیادہ، پھر بڑھاپا، پھر بیماری. عمر زیادہ یعنی وہی بڑھاپا، اور پھر بیماری، نیز کمزوری، اور دن بھی کیا ہے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں روزے میں رخصت دے دی کہ کیا کرو، فدیہ دے دو اگر نہیں رکھ سکتے. امید نہیں ہے فی الحال اور فی المعال دونوں، امید نہیں ہے تو فدیہ دے دو، لیکن نماز کا فدیہ یاد رکھو نہیں دے سکتے. جب تک ایک مسلمان اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہو وہاں تک وہ نماز کا فدیہ نہیں دے سکتا. اشارے سے بھی اخیر میں کہ اشارے سے اگر نماز پڑھ سکتا. بعض لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہے کہ اب تو بڑی عمر ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز معاف، کہ بعد میں فدیہ دے دیں گے. نہیں، نماز معاف نہیں ہے. اس کو اشارے سے بھی اگر وہ نماز پڑھ سکتا ہو اس کو نماز پڑھنی ہے. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ. اور یہ اصل آپ کو سنانا ہے. کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، بے حجابی سمجھتے ہیں نا، ایک حجاب تو اس کے مقابلے میں بے حجابی، ایک ہے شرم اور اس کے مقابلے میں فاروق بھائی بے شرمی، ایک ہے حیا اس کے مقابلے میں عارف بھائی بے حیائی. تو وہ کہتے ہیں کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پیروی حیا کیے جاؤ. تم کیا کیے جاؤ؟ ہاں، اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا. لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب ہوئے کہاں تے وہ زمانو ریو، کہاں تیوی حیا ری، کہاں تیوی شرم ریلی سے ہیں. بتا جم کے ہوئے تو بے شرمی چالے. اور دیکھیے پہلے تو بڑے گھر کے لوگ یا جو ہر اعتبار سے چاہے دین یا دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور شرم و حیا تھی. شرم و حیا دو قسم کی ہوتی. ایک آدمی کو اللہ سے حیا آتی ہے، اور اصل یہی حیا ہے کہ آدمی کو کس سے حیا ہے؟ اللہ سے. تو حیا ہوگا، یہ حیا انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، کئی گناہوں سے. اللہ سے حیا نہیں ہے تو کم از کم کیا ہے؟ لوگوں سے حیا. یہ بھی گناہوں سے بچاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے. تو آدمی بہت سے گناہوں سے حیا اور شرم کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا؟ بچ جاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں. جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے، بے حیا، ہاں، حیا کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی ہے. اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، لڑکے تو ہے ہی اپنی جگہ، لڑکیاں بھی ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اصل ہو کیا گیا؟ دیکھیے آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے تو دو چیزیں ہوگی. اگر میں اور آپ اچھی چیزیں، غیرت والی چیزیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، آدمی غیرت مند رہے گا. صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہی ہے. آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو، ایف بی پہ دیکھ رہے ہو، انسٹا پہ دیکھ رہے ہو، ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو، یہ بھی میری اور آپ کی کیا ہے؟ ایک قسم کی صحبت ہے ان کے ساتھ. آدمی بے شرموں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بے شرم ہو جاتا ہے. اور حیا والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حیادار ہوتا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حنیف بھائی بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ ایک جگہ کہتے ہیں، اور شاید ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے اور یہ جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے. اقبال کی بات سنیں. اقبال نے کہا ہے، لکھا ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. دعا دی ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. اور آج کا دور واقعتاً ایسا ہے کہ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے. آپ دیکھیے میں اور آپ، یعنی عبدالصمد چچا، شبیر چچا ہمارے، اور یہ چودھری صاحب کی تو بڑی عمر ہے، لیکن چلے مجھے لے لیجئے، ہم نے کبھی ماں باپ کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. ہم نہیں بیٹھے پاؤں پھیلا کر. یہ چلو ایک اعتبار سے ادب میں ہے، لیکن حیا بھی تو ہے. لیکن آج کی اولاد آپ دیکھ لیجیے،
ہیں؟ ہمارے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھتی ہے کہ کوئی ادب نہیں، کوئی حیا اور شرم نہیں۔ اس سے آگے میں نے دیکھا ماں باپ کے سامنے اسموکنگ کرتی ہے۔ یعنی یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگر لڑکا اسموک کرتا بھی تھا تو ماں باپ کے سامنے نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر میں آتا تھا تو کچھ ایسی چیزیں کھا کر آتا تھا کہ ماں باپ کو اطلاع نہ ہو۔ لیکن آج دیکھیے بیٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے اسموک کر رہا ہے، تو اب حیا نہیں رہی۔ اب ہماری اولاد کیوں بے حیا ہو رہی ہے؟ چونکہ ہم ماں باپ بے حیا ہو رہے ہیں۔ تنہائی میں ہم بھی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، تنہائی میں ہم بھی یوٹیوب پر نہ دیکھنے کی چیز دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں اور خلوت میں ہم بھی ایف بی پر نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتا رہے گا، اب اس کی اولاد، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جو بھی ہے کریں گے، تو اب وہ غیرت ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ صحبت ایسی مل گئی ہے۔ اب آدمی اس کو لائٹلی لینا شروع ہو جائے گا، اور شیطان دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ اب تو معاشرے میں ہو رہا ہے ہر جگہ، فلاں دیندار گھرانہ ہے، ان کے گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، تو اب ہماری بھی لڑکیاں، ہماری بھی اولاد یا اولاد کی اولاد بناتی تو کیا ہو گیا؟ اور بعض ماں باپ اتنے ناخلف کہ اگر ہم ان کو کہے کہ تمہاری اولاد کو اس سے منع کرو تو ہم پہ غصہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تم کیا پرانی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا دقیانوسیت ہے۔ آج کے زمانے میں یہ تو بہت عام ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ ہم دقیانوسیت کی بات نہیں کر رہے، اسلام بھائی کیا کر رہے؟ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضور نے کتنی اچھی بات فرمائی، مفہوم ہے کہ یہ دونوں ساتھی ہے۔ کون؟ حیا اور ایمان۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں کیا ہے؟ ساتھی ہے، جڑوا ہے۔ ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ ایمان گیا، حیا گئی، حیا گئی، خطرہ ہے ایمان بھی جائے گا۔ ایسے الفاظ بولنا، یہ ایمان نہیں جائے گا تو کیا جائے گا؟ ہیں؟ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، وہ پرانا دور تھا، وہ دقیانوسیت ہے، آج سب چلتا ہے۔ تو یہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کی بات کو رد کر رہے ہو؟ ہیں؟ حضور کی بات کو رد کر رہے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں، اور غالباً مولانا روم یا کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، انہوں نے اسی کا ترجمہ کیا ہے اپنے انداز میں کہ گفتے اللہ بود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کو حلقوم بولتے، اس کو گلا۔ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ آدمی کہاں سے بولتا ہے؟ گلے سے بولتا ہے نا۔ ہاں، تو فرمایا کہ بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ میں، حیا اور ایمان۔ ایک جائے گا تو دوسرے کو بھی ساتھ میں کیا کر جائے گا؟ وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ بہا لے جائے گا۔ اس لیے حیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور حیا بہت ضروری چیز ہے۔ اور ہم لوگ اپنی اولاد کو، کوئی برا لڑکا ہے تو اس کی صحبت سے بچاتے تھے نا، لڑکے لڑکیوں، کہ بھائی برے کی صحبت میں بیٹھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا۔ یہ بھی صحبت ہے، بلکہ یہ تو خطرناک صحبت ہے جو یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ پہلے ٹی وی پہ لوگ دیکھتے تھے تو ماں باپ کچھ نہ کچھ پہرا ہوتا تھا، ہے نا، کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے۔ اب اس میں کون دیکھنے جائے گا کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے؟ اور ماں باپ کے پاس بھی فرصت نہیں ہے، ماں باپ بھی ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں دیکھیے، میں اپنے آپ کو کوئی الگ نہیں کر رہا ہوں، میری جنریشن کا اور ہم سب کے خاندان کا یہ حال ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہے۔ ہاں،
یہ اس میں پہلے اپنے آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اللہ پہلے میری اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی حفاظت فرمائے. بڑا نازک دور ہے, بڑا خطرناک دور ہے. اقبال نے آگے دیکھی اسی کو کہا کہ حیا تیری باقی رہے دعا دیتا ہوں, اور پھر اشارہ کر دیا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. ہم وہ شیخ سعدی کی وہ بات تو بارہا سنتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. ہاں, اور وہ فرمایا کہ پیسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گمشد. پھر یہ کہاں ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. یہ کہاں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبوت کے گھرانے میں آنکھیں کھولی ہے, لیکن بری صحبت میں بیٹھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. والد کیا ہے؟ پیغمبر ہے. اور دیکھیے اللہ نے نبی کو کہہ دیا تو کل ہمیں بھی قیامت میں یہی کہہ دیا جائے گا. جب بیٹا یہ لگا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب یہ پانی میں غرق ہو جائے گا, ڈوب جائے گا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دی, ہے نا, کہ میں میرے بیٹے کو بچا لے, یہ میرے اہل میں سے ہے, یہ میری اولاد ہے. اللہ نے کیا جواب دیا 12ویں پارے میں, قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من کیا ہے جاہلین ہے حافظ صاحب, ہاں من الجاہلین. ہاں, تو یہ چیزیں یہ فرمایا گیا کہ نہیں, جس کا عمل صالح نہیں ہے, جو ایمان والا نہیں ہے, چاہے تمہاری بیوی کی کوکھ سے وہ پیدا ہوا, تمہارے گھر میں اس نے جنم لیا, لیکن وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, نبی کو منع کر دیا گیا. تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں, اور دیکھیے کہتے رہیے, مجھے بھی پتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا, عبد الصمد ججا بولتے تھے نا کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا ہاشم بھائی کیا فائدہ, لوگ بولتے تھے. آج ہماری اولاد ہماری جنریشن یہی ہے کہ ان سے بات کرنا گویا دیوار میں سر مارنا ہے. یہ بھی بولتے ہیں نا گویا دیوار میں سر مارنا ہے, لیکن نہیں, پھر بھی ہم نصیحت کرتے رہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. کہتے رہو کہتے رہو. اگر ہم نے کہنا چھوڑ دیا کہ یہ نہیں سن رہی, ہماری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا, اور ہم نے اس کو نصیحت نہیں کی, ہدایت نہیں کی, تو کل یہ ہمارے خلاف ہو جائے گی اور اللہ کے دربار میں, اللہ کی کورٹ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی. غالباً 22واں پارہ ہے, اس میں ہے. ویسے یہ مشرکین کے تعلق سے ہیں, لیکن یہ مفہوم عام ہے. اولاد کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی اور کہے گی اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کی, تو ان کو ڈبل عذاب دے. ہماری اولاد کہے گی کہ اللہ تو جتنا عذاب دینے والا ہے نا, اس سے ڈبل ان کو عذاب دے تو, کہ انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا. لیکن پہلے ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود پہلے ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بچے. ہاں, یہ واٹس ایپ پہ ویڈیو بھی آتے ہیں, اس میں بھی ذرا دیکھا کرو کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے. اس میں بھی ہم جو ہیں وہ دھیرے 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 یہ بے حیائی آدمی میں گھستی ہے. وہ تو یہ بھی کیا ہے, صحبت ہے. یہ فون یہ بھی صحبت ہے ہماری, کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, صحبت کا کیسا اثر ہوتا ہے. دیکھیے اقبال نے آگے کیا کہا. اقبال کہتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. آمین کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد اور اولاد کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے. ہاں, اور بھائی ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے, جتنے بھی لوگ ہیں جہاں آواز پہنچ رہی, کسی کی اولاد غلط راہ پہ ہیں اس کو طعنے مت دیا کرو.
وہ بیچارہ جلا بھنا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ اولاد اس راہ پہ جائے، پوتے پوتیاں اس راہ پہ جائے، نواسی نواسیاں اس راہ پہ جائے. ہمارے یہاں ایک اور کہاوت ہے، فاروق بھائی بولتے ہیں کہ دلنی وات فیفسوت جان ہے نا شبیر چاچا، دلنی وات فیفسوت جان ہے. وہ خود بیچارہ جلا بھنا ہے، وہ کیا کچھ کر نہیں سکتا، اسے بھی پسند نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جلتے پہ کیا کرتے ہیں؟ تیل چھڑکتے ہیں. ہاں تیل چھڑکتے، ایسی کامنٹ کرتے ہیں ہم. بھائی ہمیں کیا معلوم کل ہماری اولاد کے ساتھ ہی یہ حال ہو جائے ہیں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس لیے دعا کیا کرو. اور ایک بات یاد رکھو، دعا کا فائدہ اسے بعد میں ہوگا، پہلے ہمیں ہوگا. یاد رکھنا، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے چودھری صاحب. ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، دیکھیں میں اور آپ دعا کرتے ہیں، کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، لیکن ہماری دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، یعنی اخروی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن یہاں ظاہر میں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ فوراً قبول ہوئی کہ نہیں، یا ہمیں اس کا پھل ملے گا کہ نہیں. آخرت میں تو وہ حدیث کا مفہوم اپنی جگہ ہے، لیکن حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے ایک روایت میں کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے، اس بھائی کو بھی نہیں معلوم. یہ معاملہ ہے اللہ اور اس کے درمیان میں کہ وہ غائبانہ دعا کر رہا ہے. فرمایا جو دعا وہ اپنے بھائی کے لیے کہتا ہے، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ اس پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے بھی ہے. ہم نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کی اولاد کو ہدایت دے دے، راہ ہدایت پہ. اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ہوگا، اس کا فائدہ وہ ہمیں ہوگا. اس لیے کسی پہ گندے کامنٹ، برے کامنٹ جو ہے وہ نہ کیا کرو. ہاں تو کیا بولتے ہیں، کوئی بزرگ کی اولاد ہے، کوئی عالم کی اولاد ہے، کوئی امام کی اولاد ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ لیکن مولوی نہیں. اب اللہ نہ کرے میرے گھر میں کچھ ہوا تو کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے کرسی پر بہنے بڑی موٹی موٹی لاکھا کرے نہیں کہ پوتانا گھر نرو ٹھکانا نہیں ہوتا، بولتے ہیں نا حنیف بھائی، یہی بولیں گے کہ کرسی پر بہینے موٹی موٹی ہم کے لاکھا کرے، ہم کے رات دیوس بڑی موٹی موٹی باتوں کرے ہم کے پوتانا گھر میں جو نہیں. تو میں پھر کہتا ہوں یہ تو کسی امام اور مولوی، کسی بزرگ، کسی دیندار پر کامنٹ نہیں کر رہا. یہ سلسلہ تو آگے بھی جائے گا، سید الانبیاء تک جائے گا. حضور کے چچا ایمان لائے؟ ارے بتائیے مجھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لایا، لوط علیہ السلام کی بیٹی ایمان لائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان لائے. یہ سلسلہ تو آگے جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اس عالم نے، امام نے، دیندار آدمی نے، ماں باپ نے، سرپرستوں نے کیا کچھ اس کے لیے کیا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ذمے کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں کہ ان پر حنیف بھائی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. ایسے نبی گزرے ہیں ایک آدمی بھی نہیں لایا. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ انبیاء کی صف میں 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیا. کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ انشاءاللہ جب وہ آئیں گے قیامت کے قریب، ہمارا ایمان ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. صرف ایک نبی ہے انبیاء کی صف میں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، وہ ان کے خالازاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ خالازاد بھائی ہے، ماسی بھائی آپ کے، یہ ہے دونوں. یہ اور یہ اللہ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا کہ انا کیا ہے حافظ صاحب، بکلمۃ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے خود فرما دیا کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح نہیں کریں گے، یہ بھی نکاح کے رہیں گے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نبی آئے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تو بیوی بھی ایمان نہیں لائی. کون نہیں لائی؟ بیوی بھی ایمان نہیں لائی ہوگی, ہے نا. ہوتا ہے ایسا. ابھی انڈیا میں ایسا ہوا حنیف بھائی, ابھی جو الیکشن گزرا نا, تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, تو اس کو خاندان میں یعنی بالکل قریبی جو ووٹ تھے اتنے بھی نہیں ملے. اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا. ویسے انڈیا میں تو ہاشم بھائی دوسرا بھی ممکن ہے کہ دیا ہو, لیکن جیسے وہ ایک چچا کو پوچھا گیا, کسی نے بہت اچھی بات کی کہ چاچا تمہیں કોને વોટ દેને આવ્યા? તો કે ભાઈ હવે આપણે તો એમ કે પંજાને વોટ આપલો છે, જો હવે ઈવીએમ કોને દે. ہے اب ईवीएम किसको देती है हमें नहीं मालूम कि आगे जो है ये नाला कहाँ बहता है. तो इसलिए भाई उसने कोशिश की नहीं की, कौन क्या जानता. ये बहुत गलत रविश है. अल्लाह पहले मेरी हिफाजत फरमाया, फिर हम सब की हिफाजत फरमाए. हाँ, इसलिए ऐसे गंदे कमेंट मत किया करो. तो इकबाल ने कहा है, वो मैं सुना रहा था, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग. हुई न जाग में पैदा बुलंद परवाजी, हुई न जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही के बच्चे को सोहबते जाग. मैं आपको ज़रा आसान समझाता हूँ इसको कि इकबाल ने क्या कहा है. वो कहते हैं कि हुई न जाग में पैदा बुलंद परवाजी, हुई न जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही को सोहबत जाग. अब क्या कहना चाहते हैं? जाग कहते हैं कौवे को. जाग का क्या माना? कौवा. कौवा जो होता है ये गुजराती में कि बिल्कुल आड़सू, सुस्त, ये मेहनत नहीं करता. आखो दाड़ो काई काई काई. अपने यहाँ भी बाज होते हैं ने कि काम नहीं करे, भाई घरवाળા ખીજવાય. એક તો પોતે કામ પર નહીં જાય ને આખો દાડો બેહીને બોલ 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 કરા કરે, તો ભાઈ ઘરવાળી ખીજવાય કે એક તો પોતે તો કામ પર જવું નહીં મળે ને આખો દાડો કચ 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 કરા કરે. तो ये भी काई 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 करते हैं, ये मेहनत नहीं करता, ये सुस्त है. ये क्या करता है? ये बड़ा चालाक है, अय्यार है. इकबाल कह रहे हैं कि चालाकी और अय्यारी से दूसरों का माल खा जाता है, दूसरों का माल हड़प कर जाता है. फारूक भाई ने पूछो, અમુક લોકો જે કામ નહીં કરતા હોય, બીડી સિગરેટની આદત છે, તો પોતાના પૈસા નહીં ખર્ચે, હન્ના આવી રહે કે ફારૂક આવીને પીએ કે ફારૂક લાવ યાર એકાદ, है. हाँ, तो वो बड़ी चालाकी और अय्यारी से वो ये कर लेता है. तो इकबाल कहते हैं कि ये कौवा मेहनत नहीं करता, दूसरों का माल चालाकी और अय्यारी से हड़प कर लेता है. क्यों? वो चाहे तो बुलंद परवाज कर सकता है, हाँ कर सकता है, रोजी ढूंढ सकता है, मेहनत वो कर सकता है, वो नहीं करेगा. फरमाया कि अगर शाहीन का बच्चा, शाहीन जानते हो ना, हाँ परिंदा, हाँ वो क्या है, हाँ तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे, हाँ सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. दुनिया में क्या बुलंद होते हैं? बकिंगम पैलेस या पहाड़? पहाड़ बुलंद है ना. शाहीन, शाहीन कहाँ जाके बैठता है शबीर चाचा? हाँ, वो पहाड़ की बुलंदी पर वो मेहनत करता है, वो जाता है, वो ऊपर तक वो परवाज वो करता है शाहीन. इसीलिए वो एक मुल्क है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी वजह से, उन्होंने वो मिसाइल बनाया, उसका नाम ही शाहीन दिया है ना. इस्लाम भाई के वो जाएगा, वो दूर तक वो सफ़र करता है. इकबाल कहते हैं शाहीन का बच्चा कौवे के साथ रहेगा, कौवा हो जाएगा. सोहबत का असर पड़ेगा, क्या हो जाएगा? आड़सू. इसलिए हम भी अपनी औलाद को रोकते हैं कि किसी की औलाद जॉब नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, हम कहते हैं कि भाई इन्हें दोस्ती न करवा, तो આપણે તમારો भी फंटूस થઈ જાય हैं, वो भी काम नहीं करेगा. समझ आया? मैं इसको सुना रहा हूँ. ये फ़ोन बड़ा अहम है, याद रखो. हम भी जो देख रहे हैं, अब तो टीवी कोई नहीं देखता है, हाँ वो वैसा ही है. वो अब सब कुछ इसमें है, बहुत कम लोग वो देखते हैं. वो देखना नहीं देखना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जायज़ है कि ना जायज़, वैसे ही कह रहा हूँ, ये सब कुछ इसमें.
اور شیطان اصل یہی چاہتا ہے ابلیس کہ ہم بے شرم ہو جائیں. اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں، خالی اشارہ کرتا ہوں، پھر وہ مسئلہ آپ کو بتانا ہے. شیطان نے، میں آپ کو شروع سے لے جاتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. وہاں سے شیطان نے 2 کام کیے. چالاکی سے، عیاری سے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان، دادی اماں ہماری حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، کل آپ کو بتایا تھا کیا بولنا ہے، رضی اللہ عنہا، ان کو گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی گھر والی کو کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن منع کیا تھا، وہ کھا لیا. کیوں؟ یہ شیطان کی صورت میں آیا، صوفی صاحب کی. آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہاں، لوگ اسی پھندے میں ہاشم بھائی آتے ہیں. ہاں، تو آیا، اور آنے کے بعد یاد رکھو کہ جب وہ قسم کھائے نہیں، قسم مانوانی نہیں، اللہ نے قسم کھائی تو بھی سمجھی جوانوں کہ دال کالی نہیں فاروق بھائی، پوری دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی جو ہے وہ کالی ہے، وہ قسم کھاتے. شیطان نے یہی کام کیا. ایک تو نیک لوگوں کی صورت بنائی، اور اس کے بعد وہ پہلے آدم کے پاس نہیں گیا، دادی جان کے پاس گیا، حوا کے پاس. عورتوں کا دل قدرتی طور پہ نرم ہوتا ہے. عورتوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پر نرم ہوتا ہے. ویسے کوئی آئرن لیڈی بھی ہو جاتی ہے وہ خطاب ملنے والے کو ملتا بھی ہے، لیکن میں عام جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، تو وہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا کوئی کہ نا کہ ہلو پولیس آفیسر فوجدار ایم کے آوے એટલે મોલનામાં બધા બદમાશ નહવા માંડે એમ કે કોઈ નહીં ના હંબે ચાલે નહીં એમ કે. તો મેં કે એની બી ઘરમાં એની બૈરી ના હંબે નહીં ચાલે ہے کوئی کیسا بھی ہو. یہ وہی تو پہلے ان کو گمراہ کیا اور قسم کھائی اس نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر غالباً 21 میں اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین فدلاہما اوپر سے بلکہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین. اللہ اکبر. قسم کھائی اور کیا پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو اس درخت سے کھانے سے منع کیا کہ کھائیں گے نا تو تم فرشتے بن جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے الا ان تکونا ملکین. دوسری بات کہی او تکونا من الخالدین. یا اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. ایک تو قسم کھائی سب سے پہلے، کیسے آیا؟ نیک لوگوں کی صورت میں. پھر قسم، پھر کہاں تم فرشتے ہو جاؤ گے، پھر جنت سے تم کو نکلنا، ہمیشہ تم یہاں رہو گے، اس لیے یہ کہاں. تو وہ بات انہوں نے مان لی. اب آؤ آگے، ٹائم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب جیسے ہی دنیا کے اندر آئے، قرآن کہہ رہا ہے بدن سے کیا اتر گئے؟ بے لباس ہو گئے. کپڑے وہ اتر گئے مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. تو دادی جان نے اور دادا جان نے کیا کیا؟ اپنے جسم کو کس سے ڈھکا؟ پتوں سے. پتہ چلا شیطان اپنی دشمنی جو کرتا ہے سب سے پہلا داؤ آدمی کو ننگا کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ آدمی کو ننگا کرتا ہے. اب قرآن کی دوسری آیت لے لیجئے، 8واں پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور فرمایا آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اللہ اکبر.
یہاں وہی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، وہی کا، کہ یہ آپس میں جو چیلے چپاٹے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں، میسیج جو ہیں وہ بھیجتے ہیں. ہاں، جیسے ایف بی پہ میسیج آیا، انسٹا پہ آیا، واٹس ایپ پہ آیا ہے، یہ جتنی بھی ہے، اور وہ برائی کو کیا کریں گے، ملمہ سازی کرتے ہیں. زخرف، قرآن نے لفظ استعمال فرمایا زخرف. زخرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ اندر میں نجاست ہے، ٹوائلٹ ہے، پاخانہ ہے، اور اس کو لپیٹ دیا گیا کس سے، چاندی کے ورق سے. یہ ہے زخرف. اصل تو کیا ہے، اندر پاخانہ ہے، ٹوائلٹ ہے، گندگی ہے، لیکن اس کو کیا کیا گیا، ملمہ سازی سے، ارے بولو، چاندی کے ورق میں اس کو جو ہے وہ لپیٹا گیا. آج بھی بے حیائی، جو یہ شیطان جو خود ہے وہ اور اس کے چیلے چپاٹے، قرآن کہہ رہا ہے انسانوں میں سے بھی ہے، وہ ڈائریکٹ ہمیں بے حیائی کی دعوت نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں، ہیومن رائٹس، فریڈم ہے، یہ سب تو دقیانوسیت ہے. کیا کیا الفاظ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اس میں داخل کرتے ہیں بے حیائی. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، وہ بے حیائی اور بے شرمی اسی میں داخل وہ کیا ہے. قرآن نے کیا لفظ فرمایا، دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ایک جگہ فرمایا. دوسری جگہ قرآن فرما رہا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. قربان جائیے، اللہ اکبر. آج جو یہ ہے نا، مسلمان بھی دو طرح کے، ایک اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، اور دوسرا لفظ کیا، لبرل بولتے ہیں. لبرل ہے نا فاروق بھائی، لبرل، کہ بہت لبرل. اور یہ لبرل لوگ جیسے جاوید احمد غامدی ہے، آپ جانتے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. قرآن اللہ خود فرما رہا ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے. سو، لفظ سو، اس میں ہر برائی آ گئی. اللہ نے شرم و حیا اور سیکس کے تعلق سے، جنسی تعلق سے جو معاملات ہے اس کو الگ سے بیان کیا. دیکھیے اللہ نے سو میں سب برائی آ گئی، لیکن اللہ آگے کہہ رہا ہے فحشا. میں نے سیکس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ شاید آپ کو اردو میں وہ میں جنسی تعلق بولتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑا. تو والفحشاء، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کا کام ہے تمہیں برائی پر آمادہ کرنا. اور دیکھیے اللہ نے اس سے پہلے تمہید باندھی کہ اس کو اپنا کھلا دشمن سمجھو. اوپر کی آیت میں ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پھر یہ آیت ہے، فحشا کہتے ہیں جنسی تعلق سے جو گناہ ہے، وہ سیکس کے تعلق سے یہ شیطان جو ہے کرتا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ ہر دین کے اندر ایک امتیازی وصف اللہ نے رکھا، اور میں جو اسلام لے کر آیا ہوں، میرا جو دین ہے، اس میں امتیازی وصف، خاص چیز، خاص کوالٹی میری امت میں وہ حیا ہے. اور شیطان کا یہی مشن ہے، ہمارے اندر سے کیا ختم کیا جائے، حیا کو ختم کیا جائے، شرم کو ختم کیا جائے. یہ جتنی چیزیں آئی ہے یہ ہم کو بے حیا بنا رہی ہے، یہ ہم کو بے شرم بنا رہی ہے. اور اب تو افسوس ہوتا ہے، حرمین شریفین، بلکہ حرم مکہ ہم جاتے ہیں جو پاور ہاؤس ہے، وہاں پر آپ بن لادن میں چلے جائیے، شاپنگ سینٹر میں کیسے کپڑے ملتے ہیں. اب تو وہاں تک معاملہ آ گیا، عورتوں کے وہ کیا بولتے وہ مل رہے ہیں. چلو اب 5 منٹ ہے، یہ میں نے ایک تمہید مار لی، اب سن لو، وقت نہیں ہے. سطر مرد کا کیا ہے، جلدی جلدی. مرد کا سطر ہے ناف، ڈوٹی جو بولتے ہیں، وہاں سے لے کر گھٹنوں تک. اب یہاں یاد رکھیے ناف سطر میں داخل نہیں ہے، ڈوٹی. یعنی اگر کسی نے نیچے سے لنگی پہنی، ازار پہنی، جو بھی کچھ ہے، اور ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو سطر ڈھکا ہوا ہے. تو یاد رکھنا گھٹنے داخل ہے، یعنی گھٹنے میں غایت مغیّہ میں داخل ہے، لیکن ناف
داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مرد کا سطر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں حدیث آپ کو عربی الفاظ سنانے والا تھا, وقت نہیں ہے, فرمایا روایت کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مرد, ایک نہیں, کوئی مرد کسی مرد کے سامنے اپنا سطر نہ کھولے. اور آگے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے سامنے اپنا سطر نہ کھولے. اللہ اکبر. آگے دیکھیے, یہ لڑکے آپس میں, اب سمجھ گئے, اور لڑکیاں آپس میں, اس پہ پابندی کر دی یہاں سے کہ یہ آگے بڑھیں گے. فرمایا کہ 2 مرد ایک ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. یہ حدیث میں 2 عورتیں ایک چادر میں آپس میں نہ سوئے. اسی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ LGBT کیا بولتے ہیں, یہی ہے نا شارٹ کٹ. اور وہ لیسبین, شریعت نے یہاں تک حکم دیا لڑکی اولاد 10 سال کی ہو جائے اب اس کو ساتھ میں نہیں سلا سکتے. یہ سب بے حیائی سے کیا ہے, وہ روکا ہے, شرم و حیا سے. اچھا, ایک صحابی نے سوال کیا, مفہوم ہے کہ حضور ہم, سوال یہ کیا کس کے سامنے سطر کھول سکتے ہیں, یہ سوال ہوا حدیث میں. حضور نے فرمایا 2 آدمی کے سامنے سطر کھول سکتے ہو, ایک بیوی کے سامنے اور ایک لونڈیوں کے سامنے. پہلے زمانے میں باندیا ہوا کرتی تھی. فرمایا ان کے سامنے سطر کھول سکتے ہو. پھر آگے صحابی نے سوال کیا کہ حضور بعض مرتبہ سب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پھر سطر کا کیا معاملہ ہے. فرمایا وہاں بھی سطر کھولنے سے بچو, اجتماعی طور پر بھی ہے. اور آگے حضور نے یہ انہوں نے پھر پوچھا, صحابی نے, اللہ جزائے خیر دے, حضور ہم تنہائی میں اپنا سطر کھول سکتے ہیں, کوئی نہیں تنہائی میں. حضور نے فرمایا تنہائی میں بھی نہیں کھول سکتے. اور آگے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے. جو شریعت تنہائی میں کوئی نہیں ہے مجھے اپنا سطر کھولنے کی اجازت نہیں دے رہی, وہ سی سائڈ پر جا کر, فارم ہاؤس میں جا کر, سوئمنگ پول کے اندر جا کر, یا ایسے حمام جو بنے ہوئے ہو مخلوط, وہاں جا کر کیسے اس کی اجازت دے سکتے. ہمارے تو بعض لوگ بابا کیوں بھی کرتے ہیں تو اتنے ماڈرن ہو جاتے ہیں, وہ چڈے اوپر تک ہیں, وہ RSS والے پہنتے ہیں کہ وہ گھٹنے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دیکھ رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیا ہے, یہ شرم ہے. سطر یہ شرم ہے. جو بے شرم ہوگا وہ ران دکھائے گا, سطر دکھائے گا. اب کیا ہوتا ہے, فٹ بال ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو فٹ بالر نے وہ نہیں ڈھکے ہوئے ہوتے. جو کرکٹ کے شوقین ہیں, مسلمان ٹیم ہے, وہ بھی عام طور پہ وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے. اب ہمارے بچے کو آپ اسپورٹ ڈائریکٹ میں لے جاؤ, JD میں لے جاؤ, دیکھیں رونالڈو جے پہرے تھے اپنے جو ہے, روماریو جے پہرے تھے جو ہے, ڈیوڈ بیکہم جے پہرے تھے جو ہے, محمد صلاح جے پہرے تھے جو ہے. میں مارا پوئرا نے کیدوں کہ تو مارو نام عبدالسلام ની જગ્યાએ محمد سلام રાખી લે ہیں کہ بھائی محمد سلام جے پہرے تھے جو ہے. ارے یہ سب دیکھ کے آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے. اور وہ گھٹنے انہوں نے جان بوجھ کے, وہ چاہتے تو یہاں تک بنا سکتے تھے, یہاں تک کہ کیوں بنائے, وہ ننگے کرنا ہے, وہ سطر. اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. آخری بات, اس لیے بھائی سی سائڈ پہ جائے وہاں بھی نہیں کھول سکتے, آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں نہیں کھول سکتے. فقہا نے مسئلہ لکھا, آدمی نے روم میں اندھیرا کیا ہے اور اس کے پاس کپڑے موجود ہے, کوئی نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جل رہی ہے, رات ہے, اندھیرا ہے اور گرمی ہے, اور وہ پورا ننگا ہو گیا, ننگا دھڑنگا ہے, اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ آپ دیکھیے اس کو اپنا سطر نظر آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ رات ہے, اندھیرا ہے, کمرے میں ہے, اکیلا ہے, شریعت اجازت نہیں دے رہی. آج آپ دیکھ لیجئے سی سائڈ میں کیا ہو رہا ہے, دریا پر کیا ہو رہا ہے, اور یہ فارم ہاؤس میں اور سوئمنگ میں وہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم آپس میں ایک دوسرے دوست بیٹھتے ہیں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. آخری بات, عورتیں اس کو آپ لے جاؤ گے, وہ جب غسل کرے گی, اس میں نہائے گی, سوئمنگ کرے گی, تو آپ کو اس کا پورا جسم آپ کو نظر آئے گا, اس کی بناوٹ نظر آئے گی. اسلام میں تو نہانے کی بات نہیں, ویسے عام حالات میں بھی ایسا ٹائٹ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, لباس ٹائٹ نہیں ہے, ڈھیلا ہے, مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی. یہ عورت کو تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کی عورت وہ سب وہ دیکھے گا,
اور ایسے فوٹو پھر ہماری اولاد تو اللہ بچائے ایف بی پہ انسٹا پہ شیئر کرتے، اپنی عورت کو ہم دکھا رہے ہیں کہ شیطان ہمیں کہاں تک لے آیا۔ آخری حدیث سن لو یہ عورتوں کے تعلق سے، دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ کو میں حدیث جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ پکڑے اس کو، حدیث سن لے آخری۔ میں حدیث کے الفاظ وقت نہیں ہے اس میں نہیں پڑھ رہا، خلاصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کی بہن یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے ایک باریک شامی لباس پہن رکھا تھا۔ جب آپ کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اور ہمارے لوگ کیا کریں گے پتہ ہے، خود دیکھے گا بازو والے کو کہے گا جگہ گے ہوتا ہے کہ ہاں دیکھیے جونی ایم کے ہیلانی وہی نہیں ایم کے آج موقع میں لو نہیں تو امک تو سالہ کم بخت بدماشوں کے کہ چپ چپ فوٹو ہو لے لے۔ ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہو رہا ہے۔ پھر گویا ہوئے، آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، اسماء یہ کیا پہن رکھا ہے؟ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے یہ درست نہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آئے سوائے ان دو کے، اور آپ نے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ صرف کیا کھلا رہنا چاہیے، ہاتھ یہاں تک اور چہرہ، یہ ستر ہے، حجاب پھر وہ الگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ ہمارے لوگ منہ پھیرتے ہیں کہ تکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی بہن نے لباس پہنا ہوا تھا لیکن کیا نظر آ رہا تھا؟ جسم کی بناوٹ، ساخت، وہ ابھار۔ اب کپڑے چپکے ہو تو وہ ابھار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور عورت بھی عورت کے سامنے ستر نہیں کھول سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا، میں سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اب 10 دن بعد ملیں، کل ہے جمعہ۔ ہاں حضرت شیخ سعدی نے وہ کہا ہے کہ بے حیا باش وہ ہرچے خواہی کن، ہاں وہ بے حیا باش